علیہ نے ان چادروں کو تنور کے اندر ڈالا، کس لیے کہ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ نے جلائے گی، تم کافر ہو، تمہیں جہنم کی آگ جلا دے گی۔ تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اگر حق پر ہیں تو اس کی کوئی دلیل پیش کریں۔ تو حضرت ابراہیم آجری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چادریں لیں، اپنی بھی چادر لی، کافر کی بھی چادر لی، دونوں چادریں لے کر تنور کے اندر ڈال دی۔ اب تنور کا کام تو کپڑے کو جلانا ہے، ہر چیز کو جلانا ہے، آگ بھڑک رہی تھی۔ کچھ دیر ٹھہر کر حضرت ابراہیم آجری رحمۃ اللہ علیہ نے چادر کو نکالا تو فقط آپ کی چادر باہر آئی، کافر کی چادر جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم آجری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو خالق کائنات نے ہمارا فیصلہ دنیا پر فرما دیا ہے، یہ تو یہ معاملہ ہے کہ میں نے اپنی چادر کو ڈالا اور ساتھ میں تمہاری چادر کو ڈالا، میری چادر بچ گئی، تمہاری چادر جل گئی۔ یہ دنیا کی آگ ہماری چادر کو نہیں جلا سکتی تو دوزخ کی آگ ہمیں کیسے جلائے گی؟ مسلمان اور کافر کے اندر یہ فرق ہے۔ فرمایا اگر تم اس سے آگے کی بات دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر کے دیکھ لو، تم بھی اس آگ کے اندر اترو، میں بھی اس آگ کے اندر اترتا ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون بچتا ہے اور کون جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا اے ابراہیم، خدا کا واسطہ جس خدا کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا میں تسلیم کر گیا، کیوں کہ تم نے پریکٹیکل کر کے مجھے بتا دیا کہ آخر کار مسلمان جنت میں کیوں جائے گا اور کافر دوزخ کے اندر کیوں جائے گا۔ تو اس لیے صاحب ایمان ہونا بہت بڑی دولت ہے، مسلمان ہونا ہی حقیقت کے اندر راہ نجات ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا عمل کیوں کیا؟ ممکن تھا کہ آگ آپ کی چادر کو جلا دیتی۔ آپ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ تم نے یہ پڑھ رکھا ہے، تم صرف اس بات کو سوچ رہے ہو کہ مسلمان ہو کافر ہو سب دوزخ کے اندر جائیں گے۔ تم یہ دعویٰ اس لیے کر رہے تھے نا کہ تم یہ پڑھ رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ ہر ایک کو آگ کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ فرمایا سنو، جو پل صراط ہے نا، جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ واقعتاً جہنم کے اوپر سے گزر کر جانا ہے، لیکن جو مسلمان ہوگا اللہ کی مدد سے وہ گزر جائے گا، اور جو کافر ہوگا جیسے اس پر پاؤں رکھے گا وہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے مسلمان ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے، تم نے کلمہ پڑھ کے اپنی اگلی زندگی کو بہتر کر لیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ حقیقت کے اندر جو صاحب ایمان ہے وہی جنتی ہے، جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے حقیقت کے اندر وہی جنتی ہے۔ بڑے بڑے دین آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن راہ نجات ان کے پاس نہیں ہے، راہ نجات اسی کے پاس ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، جو آقا علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو حضرات محترم، خالق کائنات نے کافروں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، چونکہ بہت سے لوگ مسلمان ہو کر کے بھی کافروں کی بڑی حمایت کرتے ہیں، بڑی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا کہتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو خالق کائنات ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک کالانعام، فرمایا یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہیں۔ تم ان کو اچھا کہہ رہے ہو؟ کوئی بھی انسان ان کے ساتھ لین دین کر کے، کاروبار کر کے، معاملات کر کے ان کو کہتا ہے یہ بڑا اچھا ہے، یہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے، یہ اخلاق کا بڑا اچھا ہے، اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ میں نے کہا یہ دنیاوی تقاضے اس نے پورے کر دیے، لیکن اس پر ان کو اجر ملنے والا نہیں ہے۔ یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، اس پر ان کو اجر ملنے والا نہیں ہے،
اس لیے کہ خالق کائنات فقط ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ خالق کائنات فرماتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں، اگر رب کا فیصلہ سننا چاہو تو سنو، فقط جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، بل ہم اضل فرمائے اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ خالق کائنات نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اگر ہم اس طرف توجہ نہ کریں وہ ہماری مرضی ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اللہ فرماتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کر آتا ہے نا کہ میں مشرک ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تم کوئی بھی ہو، خالق کائنات کسی کی پیروی کو قبول نہ کرے گا، فقط اسی کی اتباع کو قبول کرے گا، اسی کی بندگی کو قبول کرے گا جو کوئی اسلام پر چلتا ہوا اتباع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وگرنہ اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی میں ہے تو عیسائیاں لیکن میں کم مسلمانوں والے کرنا، ہے تو میں یہودیاں پر کم میں مسلمانوں والے کرنا، ہے تو میں مجوسیاں پر کم مسلمانوں والے کرنا، تو حضرات محترم خالق کائنات اس سے کبھی بھی کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو خالق کائنات جو ہے وہ قبول کرے گا تو فقط دین اسلام کو قبول کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔